اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاج گاہ و آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل ہے جو کہ ایسے امراض جن پر مریض دوا کھا کھا کر بیزار ہو جاتا ہے اور اس کو افاقہ نہیں ہوتا، تو یہ ان کے لیے عمل ہے، بہت مجرب المجرب عمل ہے۔ ہر قسم کی جسمانی دردوں کے لیے یا جسمانی امراض میں شفا یابی کے لیے یہ عمل ہے۔ اس عمل کی ترتیب ہم آپ کی خدمت میں ابھی آگے پیش کریں گے۔ ناظرین سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ناظرین، اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح لینی ہے جو کہ لکڑی کی ہو یا پتھر کی ہو۔ بہترین تو یہ چیز ہے کہ وہ تسبیح جو ہے وہ لکڑی ہو اور اوریجنل لکڑی کی ہو، پلاسٹک کی نہ ہو، یا دوسرا مسالے والی ایک تسبیح ہوتی ہے وہ نہ ہو، لکڑی کی تسبیح ہو۔ تو اس تسبیح کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر مریض لیٹا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس تسبیح پر اس کے سرانے کی سائیڈ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے تسبیح ہاتھ میں جب پکڑنی ہے تو اتنی اونچی رکھنی ہے کہ مریض کے ماتھے پر وہ ٹچ ہو یا سر کے کسی حصے پر بھی وہ تسبیح ساتھ ساتھ ٹچ ہوتی رہے۔ اور اس پڑھائی کو کر رہے ہوں گے تو یہ تسبیح جو ہے یہ مریض کے سر پر یا اس کے ماتھے کو ٹچ ہوتی رہے۔ پڑھائی آپ نے اس طرح کرنی ہے، یہ آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہی ہے، یا سلامو یا اللہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ہر دانے پر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، اور جب تسبیح آپ کے دانے چینج ہوتے رہیں تو یہ دانے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہیں گے اور اس کے ماتھے پر یا اس کے سر پر یہ ٹچ ہوتے رہیں گے۔ اس طرح آپ نے روزانہ ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد، نہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ باوضو حالت میں بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر یہ تسبیح جب عمل مکمل ہو جائے، اس تسبیح کو مریض کے سرانے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے دن بھی اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر اسی طرح تیسرے دن بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دن میں آپ کو افاقہ واضح ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا کہ مریض میں کچھ بہتری آئی ہے۔ تو اس عمل کو جب آپ 3 دن کریں گے، اور 3 دن کے بعد اگر 3 دن میں افاقہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتری آ گئی ہے، تو پھر اسی عمل کو آپ نے 9 دن تک لگاتار کرنا ہے، اور لگاتار جب 9 دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مریض آپ کا بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تمام اعمال کی جو شرائط ہوتی ہے وہ شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے 313 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء، جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ان کی بارگاہ میں پیش کریں، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کا مریض بھی جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔